اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اس وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور کل جو ہماری روایت گزر چکی ہے جس میں یہ تھا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ اس توڑ بیٹھنے سے مراد کیا ہے کہ تم اس کو طلاق دے بیٹھو گے۔ اگر عورت کی بد اخلاقی پر انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہیں فائدہ اٹھانا ہے تو ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ فطرت میں ہی ٹیڑھا پن ہے۔ حضرت حوا ٹیڑھی سے پیدا ہوئی، چونکہ ساری عورتیں انہی کی اولاد ہیں تو ٹیڑھا پن رکھا گیا ہے۔ تم سیدھا کرنے کے چکر میں نہیں رہنا، یہ سیدھی ہونے والی بولیے نہیں ہے، نقص عیب ان میں رہے گا۔ بہت زیادہ خوبیاں ہوں اور تھوڑی خامی ہو تو ہمیشہ نگاہ کس پہ رکھنی چاہیے؟ خوبیوں پہ رکھنی چاہیے۔ ایک اللہ کے ولی کی ایک پہچان آپ کے سامنے بیان کروں۔ ہوا یوں کہ ایک اللہ کے ولی تھے جنہیں معروف خرقی کہا جاتا ہے، بڑی کرامت، بڑے زہد و تقوی والے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظام قدرت ہے، ان کی زوجہ جو تھی وہ انتہائی بد اخلاق تھی، اور کوئی اسے ملنے کے لیے آیا تو دروازے میں دستک دی اور پتہ پوچھا کہ فلاں صاحب ہیں، تو وہ پہلے سے بڑبڑاتی ہوئی آئی، دروازے کھول کے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بولے فلاں سے ملنے آیا ہوں۔ تو بولے تم آ گئے اس زندیق سے ملنے کے لیے؟ تم اس سے ملنے آ گئے؟ یعنی کہ سینکڑوں باتیں سے سنا دی۔ وہ بڑا افسردہ ہوا کہ میں تو اتنی شہرت سن کر آیا تھا اور یہ بیوی کیا بتا رہی ہے۔ تو ایک دن آپ نے بیوی کو متاثر کرنے کے لیے کہا کہ کیوں نہ اپنے زہد و تقوی، اللہ نے جو معرفت مجھے دی ہے اس کی ایک جھلک اس کو دکھائی دوں تاکہ یہ بھی تائب ہو جائے اور جان لے میری حقیقت کو۔ تو وہ صحن میں بیٹھی ہوئی کام کر رہی تھی، تو آپ نے اس کو اڑ کے دکھایا۔ اس کی جب نگاہ پڑی نا کہ دیکھا کوئی ہے، بولے ہاں یہ ہے اللہ کا ولی، ایک وہ بنا پھرتا ہے، یہ ہے، دیکھو کیسا اڑ رہا ہے۔ آپ اوپر نیچے ہوئے تو بڑی متاثر ہوئی۔ آپ نے اندازہ لگا لے کہ ہاں یہ متاثر ہو گئی ہے۔ جب آپ تشریف لائے، دروازہ کھولا، کہنے لگی آج میں نے دیکھا اللہ کے ولی کو، کیا اوپر اڑ کے دکھا رہے تھے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ آپ نے فرمایا اے نیک بخت عورت، وہ میں ہی تو تھا۔ کیا فرمایا؟ وہ میں ہی تو تھا۔ اس نے کہا اچھا تم تھے، تبھی تو کہوں ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہے تھے، تبھی تو کہوں ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہے تھے۔ تو یہ عورت میں فطرت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا، اور ابھی دروازے میں دستک ہی دینے والا تھا کہ اندر سے آواز آ رہی تھی، اندر سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے کہا میں تو اپنی بیوی کی شکایت لینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ عجیب معاملہ میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، تو اب کیا شکایت کروں؟ وہ چپ چاپ سے ہی چلے گئے۔ جب چپ چاپ سے چلے گئے، بعد میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جو معلوم ہوا کہ کوئی فلاں صاحب اس سے ملنے کے لیے آئے تھے، آپ نے اسے بلوایا، اور بلوانے کے بعد فرمایا تم آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی حضور والا اے امیر المومنین میں تو آیا تھا، اب چونکہ آپ کے گھر سے ہی لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی تو میں کیا اپنی بیوی کی شکایت کرتا۔ تو آپ نے اس کو بہترین نسخہ عطا فرمایا، گھر کو آباد کرنے کا بہترین نسخہ، محبت و اس کا کمال کر دیا آپ نے۔ حکمت میری باتوں سے آپ نے شاہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا بیوی کے چند حقوق ایسے ہیں، بیوی کے چند حقوق میرے پر ایسے ہیں، ان میں سے جس کی وجہ سے میں درگزر کرتا ہوں، یعنی کہ چند خوبیاں ان کے پاس ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کی بد اخلاقیاں یا اس کی زیادتیاں میں کیا کرتا ہوں؟ نظر انداز کر دیتا ہوں۔ اب پہلی خوبی انہوں نے کہا وہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیتی ہے، وہ جہنم میں مجھے جانے کا ذریعہ، بچنے کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ پہلی بات یہ بڑی کمال کی بات کہی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب مجھے نفسانی خواہشات ہوتی ہے تو میں اس سے پوری کر لیتا ہوں،
اور اگر یہی نفسانی خواہشات انسان کسی اور عورت سے پوری کرے گا تو کیا ہوگا؟ زنا ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہے، اور پھر انسان کہاں جائے گا؟ بولیے جہنم میں جائے گا۔ فرمایا دوسری وجہ، وہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، ساتھ ساتھ میرے بچوں کو پالتی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے، انہیں دودھ پلاتی ہے، انہیں کھانا پینا دیتی ہے، ساتھ ساتھ میرے کپڑے بھی دھوتی ہے اور دیگر کام بھی کرتی ہے۔ آپ نے فوائد گنوائے کس کے؟ عورت کے۔ اس نے کہا حضور والا، اے امیر المومنین، یہ کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے، یہ کام تو میری بیوی بھی کرتی ہے۔ تو اس نے توبہ کر لی کہ اب میں بیوی کی شکایت بولیے نہیں کروں گا، اور گھر کتنا حسین اس کا بن گیا۔ اگر تھوڑی بہت خامی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولیے صبر کرنا چاہیے۔ اب نصیحت کے لیے ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، نان نفقے کے اعتبار سے اگر آپ کپڑے دھونے کے لیے کوئی نوکرانی رکھیں نا تو مہینے کے جانتے ہو کتنے ہزار لے گی؟ 2 سے 3 ہزار روپے فی مہینے کے لے گی۔ کھانا پکانے کے لیے علیحدہ اگر آپ رکھیں ماسی، اس کے پیسے علیحدہ، اور آپ کی نفسانی خواہشات کو اگر پوری کرنے اس کے لیے پیسہ علیحدہ، اور آپ کی رکھوالی کے لیے، مال کی رکھوالی کے لیے کوئی بندہ رکھا جائے اس کے لیے علیحدہ۔ تو یہ سارے کام کون کر رہی ہے؟ بولیے بیوی کر رہی ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، اگر کوئی بات تلخ کہہ بھی دیتی ہے اس کو برداشت کرو، کیونکہ برداشت کرنے، صبر کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔